السلام علیکم ناظرین، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال، کرسٹل ہیئر آئل کا کمال۔ ناظرین، ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فنون لطیفہ سے وابستہ اصناف کے معاشرتی اثرات۔ اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن دو معزز شخصیات کو دعوت دی ہے، اس میں ہمارے پہلے مہمان کا تعلق جیم اسٹون آرٹسٹ ہیں، بہت ہی مایہ ناز جیم اسٹون آرٹسٹ ہیں، پرتگال سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں پروگرام میں شرکت کے لیے۔ 1998 میں کراچی اسکول آف آرٹ سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں رہے، آدھی زندگی پاکستان سے باہر گزاری۔ 2006 سے 2007 تک میوزک آرٹ، اسٹین گلاس اسکلپچر، پوئٹری میں ریڈ برج اسٹون سے مختلف ماسٹر کورسز کیے۔ دنیا بھر کی بے شمار آرٹ سوسائٹیز اور کونسلز کے سرکردہ ممبرز ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان موجود ہیں بہت ہی نامی گرامی جیم اسٹون آرٹسٹ محترم انور صدیقی صاحب۔ انور صاحب، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار نائس آف یو۔ ہمارے آج کی دوسری مہمان ہیں ابھرتی ہوئی، بلکہ ابھرتی ہوئی تو میں نہیں کہوں گا، جانی پہچانی شاعرہ ہیں، فلسفے میں ماسٹر کی ڈگری رکھتی ہیں، افسانے، نثری نظمیں اور فتائیہ مضامین کہنے میں کمال رکھتی ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کراچی کے علاوہ دنیا بھر کی بے شمار ادبی تنظیموں اور سے دیرینہ وابستگی ہے۔ آپ کی نظموں پر مشتمل مجموعہ مہوشاں آپ کے ادبی قد کو بہت بلند کر چکا ہے۔ فرماتی ہیں تمہارے اٹھ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے اٹھ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے تنہائی لوٹ آتی ہے۔ واہ، کیا کہنے، ہمارے درمیان موجود ہیں مایہ ناز شاعرہ ماریہ مہوش صاحبہ۔ ماریہ، آپ کو ادبی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے فنون لطیفہ سے وابستہ اصناف کے معاشرتی اثرات، اس سے پہلے کہ میں موضوع کی طرف آؤں، پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر سطح پہ سیاسی معاشی استحکام عطا فرمائے، پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ انور صاحب جی، پرتگال سے آپ آئے ہیں، جی ہاں، کیا ڈیفرنس ہے پاکستان میں اور پرتگال میں؟ بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایسٹ اور ویسٹ، جی ہاں، ٹھیک ہے، اور وہاں کے ظاہر ہے موسم بہت اچھا ہے، وہاں کے حالات بہت اچھے ہیں۔ موسم تو ہمارے پاکستان کے بھی بہت اچھے ہیں۔ معلوم نہیں آپ سیاسی موسم کی بات کر رہے ہیں نارمل؟ نہیں، میں کیونکہ ادبی پروگرام ہے تو میں تو دل کے موسم کی بات کرتا ہوں۔ جی ہاں، جی ہاں، بالکل۔ آرٹسٹ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی سوچ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ادب کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی کام آپ مطمئن ہیں جتنا کام ادب کے اوپر ہو رہا ہے، آپ اس کام سے مطمئن ہیں؟ ہاں، مطمئن تو نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا اینڈ نہیں ہے۔ جو لوگ ادب سے وابستہ ہیں وہ اپنے طور پہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ادب کو زندہ رکھا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، ادب مر رہا ہے؟ ادب چل رہا ہے، مرنا تو نہیں کہہ سکتے۔ ادب چل رہا ہے، یا سمجھ لیں اسے کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے، لیکن نہیں، اس سے آپ کے ان دو تین جملوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ادب جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ ہاں، بس یہ کہہ سکتے ہیں۔ میں ذرا قصر نفسی سے کام لے رہا تھا، آپ نے ذرا کھل کے بات کر دی ہے۔ بات یہ ہے جس چیز کو سرپرستی حاصل نہ ہو وہ چیز پھر کمزور پڑتی چلی جاتی ہے۔ ہم لوگ سرپرستی کس کی؟ اس کو سمجھنے والوں کی، سننے والوں کی، گورنمنٹ حکومت کی سرپرستی لازمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بیرون ملک میں جو آرٹسٹ فارغ ہوتے ہیں تو وہاں کوئی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے یا کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے تو اس کے باہر وہ لوگ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، تو جتنے وہاں کے فارغ آرٹسٹ ہیں ان لوگوں کو ایک اسپیس دے دیتے ہیں اور اس کہتے ہیں اپنے حساب سے کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کام میں امپرومنٹ آتا ہے اور دیکھنے والوں کے لیے ایک بڑا اچھا سا لگتا ہے کہ ایک بلڈنگ تو بن رہی ہے لیکن بلڈنگ کے باہر پینٹنگس وغیرہ ہیں۔ تو ہمارے ملک میں اگر اس طرح سے کام ہو، جو فارغ آرٹسٹ ہیں ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ اس طرح سلسلہ کریں کہ ان کا روزگار بھی چلتا رہے، کم از کم ہنڈیا تو چلتی رہے، تو اس میں یہ کہ فنکار بھی زندہ رہے گا، فن بھی زندہ رہے گا۔ میں اس کو یوں سمجھوں کہ جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہمارے ملک میں خصوصاً، تو وہ معاشی طور پر غیر مستحکم ہیں،
جی ہاں بالکل اس ایسے ہی کی ہے۔ وجہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ان کی سرپرستی کا نہ ہونا۔ جی ہاں یہی وجہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ آرٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آرٹسٹ کیسے پروموٹ ہوگا؟ آرٹ پروموٹ ہو گئی تو آرٹسٹ ہاں جی پروموٹ ہاں، ہوگا۔ تو آرٹ کو اسی پرائیویٹلی تو لوگ کر رہے ہیں جو کہ محبت کرتے ہیں آرٹ سے، آپ لوگ ہیں، آپ کی ٹیم ہے، الحمدللہ، آپ کا چینل ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ یہ چیز لے کے چل رہا ہے، الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ دوسرے چینلز پہ دیکھیں تو شاید اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ آپ کی طرف آؤں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، ایرا کیلیس نوجوان نسل کا 20 سال سے کوئی 30 35 40 سال تک، تو وہ ادب کی طرف مائل نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ فنون لطیفہ کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے، شاعری کیا ہوتی ہے، نثر کیا ہوتی ہے، نظم کیا ہوتی ہے، نغمہ کیا ہوتا ہے، گیت کیا ہوتا ہے۔ وہ بڑا ناواقف ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات سمجھتی ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ آپ کس کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں؟ لکھنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، یا سوسائٹی کا جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو؟ مورد الزام تو اس طریقے سے ہم نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جو مطالعے کا رجحان تھا وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیپ آ گیا کم ہو گیا ہے۔ اس دوران آیا ہے، پچھلے 15-20 سال میں بہت شدید آیا تھا۔ صرف نئی نسل ہی نہیں، سبھی جو بھی خواندہ لوگ ہیں وہ کتاب سے دور ہو گئے تھے، مطالعے کا شوق نہیں رہا تھا۔ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک سبزی فروش بھی اخبار پڑھ رہا ہوتا تھا، آپ جو ہے حجام کی دکان پہ بھی چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے ملے گا۔ لیکن میں تھوڑی سی آپ کو بات کو کاٹتے ہوئے اسی کو بات کو آگے لے جاتا ہوں کہ لوگ پڑھتے ہوئے ابھی بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ اپنے ڈیجیٹل فونز میں، سیل فونز میں۔ میں اسی طرف اب آ رہی تھی کہ یہ جو ایک درمیان میں ایک بہت بڑا گیپ آیا تھا، اور گیپ بھی ایسا تھا جس میں کتاب تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پچھلے 5-6 سال میں واپس جو ہے وہ رجحان اب کتاب کی جانب آ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتابیں دوبارہ سے چھپنا بھی شروع ہو رہی ہیں، لوگ خرید بھی رہے ہیں۔ ای بکس کی طرف تھے، آپ بالکل درست کر رہے ہیں، وہ PDF کی طرف تھے، لیکن اب سلسلہ واپس وہ کہ اس میں پھر اگین کہوں گی کہ آرٹسٹوں کا ہی، چاہے وہ فنون لطیفہ کا کوئی بھی میدان ہو، انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ جب تک آپ کی انگلیوں کے پوروں کا لمس صفوں سے نہ چھوئے تو آپ کو مطالعے کا مزہ نہیں آتا ہے۔ یہ جملہ پھر سے کہیے، جب تک آپ کی انگلیوں کے پوروں کو جب تک لمس آپ کو نہیں ملے گا صفحے کا، تب تک مطالعے کا وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ آپ بے شک کتنی ہی PDF جو ہے اسکرین پہ پڑھ لیں، تو واپس آ رہے ہیں۔ ایک کہنا چاہیے کہ وہ جیسے میں کہوں کہ 20-25 سال پہلے تک ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا تھا کہ کسی کے کمرے میں کتاب ہے، کیسٹس ہیں، ریڈیو ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے۔ اب جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل چینج ہو گیا ہے کہ کون سے برانڈ کا لیٹسٹ موبائل جو ہے تو وہ کس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو کتاب کا لمس ہے وہ اس کا کیا کہنا، اور اس کی کیا ہی بات ہے۔ اور کتاب اور قلم کا رشتہ، اور پھر دماغ سے ہوتے ہوئے، دل سے گزرتے ہوئے تو جل سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ خیالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت حساس ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، ایک الگ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تو ذہن عطا کیا ہوتا ہے۔ ان کی سوچ کی سطح، ان کی بلندی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے بے ادب اور نالائق لوگوں کی سوچ جہاں پر ختم ہوتی ہے، فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کی سوچ جو ہے تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سر یہ لفظ گھڑی گھڑی فنون لطیفہ استعمال ہو رہا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرما دیں۔ ہاں، بیسیکلی فنون لطیفہ کی اگر آپ تعریف کرنا چاہیں تو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ مختصراً تو یہ ہے کہ ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے فنون لطیفہ، اور فائن آرٹ ایک دریا ہے۔ تو اگر آپ فائن آرٹ کی بھی تعریف مجھ سے مانگیں گے تو شاید بڑا مشکل ہو جائے گا تفصیل میں جانا، کیونکہ فائن آرٹ میں بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ آپ کا تعلق تو جو فنون لطیفہ کی جو صنف ہے فائن آرٹ سے، اگر آپ کو ہم جیم اسٹون آرٹسٹ کہتے ہیں، یا جو مجسمہ تراش، جو شاہکار آپ لوگ جو تراشتے ہیں، کچھ مٹی سے بناتے ہیں، کچھ کاغذوں سے بناتے ہیں، کچھ چیز سے بناتے ہیں، لیکن آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جو آپ کی مجھے یگانگت نظر آئی، یونیک جو آپ کا کام نظر آیا، وہ آپ اپنا تصور، اپنا خیال، اپنی سوچ جو ہے وہ ڈھالتے ہیں اور اسٹونز، جیمز اسٹون کے اوپر ڈھالتے ہیں۔ بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ
کسی مزار پہ جاتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو آپ کے اندر سے اگربتی کی خوشبو آتی ہے، چاہے آپ نے اگربتی نہ جلائی ہو۔ تو بیسیکلی میں گل جی کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں ایک عرصے سے، بہت بڑا نام، ٹھیک ہے جی، اور وہ لیپس میں کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں بڑا متاثر، لیپس یہ اردو میں کہتے ہیں لاجورد، جیم اسٹون کی ایک قسم ہے، اردو میں لاجورد کہتے ہیں لیکن انگلش میں اسے لیپس لازولی بولتے ہیں۔ تو اس سے میں بڑا متاثر تھا، اور جب میں اسکول آف آرٹ سے نکلا ہوں تو بے شمار ایگزیبیشن کر چکا تھا گروپ، لیکن میں نے کہا کہ جب بھی میں سولو کروں گا وہ بالکل انڈیویجول ہوگی، کریٹیو ہوگی، ورنہ میں نہیں کروں گا۔ 2010 میں میرے ذہن میں خیال آیا جا کے کہ جیم اسٹون پہ کام کیا جائے، تو بس وہ میں نے 2000 میں میری فرسٹ سولو ایگزیبیشن تھی جس میں نے جیم اسٹون میں کام کیا۔ پرنسپل کراچی اسکول آف آرٹ رابعہ زبیری آئی، انہوں نے فیتا کاٹا اور میرا بڑا اپریشیٹ کیا میرے کام کو۔ اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب بھی آرٹ گیلریز موجود ہیں، سجائی بھی جاتی ہیں، ایگزیبیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو آنے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہذب معاشرے میں ہونی چاہیے۔ بالکل، اس کی وجہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دی نا کہ اس کا ذمہ دار چینلز ہیں، حکومت میڈیا ہے، میڈیا ہے، بالکل میڈیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر میں کوئی بھی ہوتی اچھی یا بری خبر تو آپ کو میڈیا سے ہی پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حکومت میڈیا کی پذیرائی کرے تو میں سمجھتا ہوں کسی لیول پہ کام آگے بڑھے گا، کیونکہ چینلز بھی آپ کو پتہ ہے بزنس بھی انہوں نے چلانا ہے اور یہ کام بھی لے کے چلنا ہے، جہاں تنخواہیں بھی دینی ہے، اخراجات بھی ہیں، تو حکومت تھوڑا سرپرستی کرے فروغ ادب کے لیے۔ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ فروغ بجٹ ہونا چاہیے اس کے حوالے سے، جو ہے وہ حکومت کی سرپرستی اور میڈیا کا کردار، بالکل خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کا کردار جو ہے تو وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اور جب تک کہ ہمارے لکھنے والے ادیب، رائٹر، شعراء، آرٹسٹ، ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل نہیں ہوگی اور میڈیا ان لوگوں کو فروغ نہیں دے گا، تو اس وقت تک ہم ادب کی مختلف اصناف جو ہیں وہ اپنے لوگوں تک یا آنے والی نسل تک اس طرح نہیں پہنچا سکیں گے جو کہ ہمارا سرمایہ ہے اور جو ہمیں ان کو منتقل کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہے۔ مہوش، آپ نثر بھی لکھتی ہیں، نظم بھی لکھتی ہیں اور فتائیہ مضامین بھی لکھتی ہیں، افسانے بھی لکھتی ہیں، غزل آپ نے بتایا کہ کچھ کم ہی لکھتی ہیں، لیکن آپ کا جو شعر ہے، تمہارے اٹھ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ تنہائی لوٹ آتی ہے، تو آپ تو غزل لکھا کریں نا، تو خوبصورت شعر۔ بالکل، غزل میں ایک تھوڑا سا مجھے جو کہنا چاہیے کہ اچھا دیکھیں، فنون لطیفہ کی جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے، تو فنون لطیفہ کی بہت ساری اقسام ہیں، پینٹنگ ہے، اسکلپچرنگ ہے، جیسے اب یہ بھی کر رہے ہیں، لکھنا ہے، ڈانس ہے، سنگنگ ہے، خاص طور پہ کلاسیکل رقص جس کو آزا کی شاعری شاید کہتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو یہ سب فنون لطیفہ کے حصے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک حساس جو ذہن ہوتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اظہار کا کوئی میڈیم چاہیے ہوتا ہے، تو وہ میڈیم یا تو کبھی قلم بن جاتا ہے، کبھی کوئی موسیقی کا آلہ بن جاتا ہے، یا رنگ بن جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس وقت مجھے اظہار کرنا ہوتا ہے تو میرے لیے شاید زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ میں روانی سے جو چیز لکھ رہی ہوں وہ نثر ہے۔ تو غزل میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب تک آپ خیال کو باندھنے جاتے ہیں تب تک خیال کہیں اور نکل جاتا ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے زیادہ آسان یہ ہے کہ میں اسے نثر میں ہی لکھوں۔ تو کیا خیال ہے، موضوع کو تھوڑا سا مطلب موضوع سے ہٹ کے کچھ ماحول کو تھوڑا تبدیل کریں اور کچھ سنیں آپ سے، اگر بہت خوبصورت سے آپ کا کوئی کلام جو آپ سنانا چاہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں، کیونکہ میرا جو انداز ہے شاعری میں وہ ڈارک پومز ہیں، میں رومانوی نظمیں کہنا چاہیے کہ ذرا کم ہی لکھتی ہوں، مگر لکھتی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں لکھتی ہوں۔ رومانوی ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے مستقل جو ہے تو وہ ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ تسلسل ٹوٹے، آپ پڑھ رہی ہوں تسلسل ٹوٹے، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ حنیف سعید کی ادب دنیا میں موضوع ہے فنون لطیفہ سے وابستہ اصناف کے معاشرتی اثرات۔ بڑے خوبصورت گفتگو جاری ہے اور شریک گفتگو ہیں جناب انور صدیقی صاحبہ اور ماریہ میوش جو کہ شاعرہ ہیں، اور انور صدیق صاحب جو جیم اسٹون آرٹسٹ ہیں، دنیا کے مایہ ناز جیم اسٹون آرٹسٹ ہیں، اور پرتگال سے خصوصی طور پر تشریف لائیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہ آج ہمارے درمیان ہماری ادبی دنیا میں موجود ہیں۔ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، حنیف سعید کی ادبی دنیا میں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔
حنیف سعید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے۔ ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فنون لطیفہ سے وابستہ اصناف کے معاشرتی اثرات، اور شریک گفتگو ہیں جناب محترم انور صدیقی صاحبہ اور ماریہ مہوش صاحبہ۔ اس سے پہلے کہ میں دونوں معزز حضرات سے جو ہے تو کچھ سنوں، ان کی گفتگو سنوں، ان کا کلام سنوں، جو میری حصے فنون لطیفہ ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے تو وہ تل ملا رہی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو وسیع شاہ کی چند منتخب اشعار جو ہے تو وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا، اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا، ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا۔ زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا، زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا، بہت ہوا گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا۔ کون روتا ہے یہاں رات کے سناٹوں میں، کون روتا ہے یہاں رات کے سناٹوں میں، میرے جیسا ہی کوئی ہجر کا مارا ہوگا، میرے جیسا ہی کوئی ہجر کا مارا ہوگا۔ کام مشکل ہے مگر جیت ہی لوں گا اس کو، کام مشکل ہے مگر جیت ہی لوں گا اس کو، میرے مولا کا وسیع یوں ہی اشارہ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا، ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا۔ کیا کہنا عطا ہو جائے بہت بہت ارشاد۔ ایک نظم ہے، عطا ہو، اس کا عنوان ہے کہو۔ کہو، کہیں، سنو، سنائیں، سنتے ہی تو نہیں ہو، سن رہا ہوں۔ کہو نہ کچھ، کہتے کیوں نہیں ہو، کہو کہ صحرا کے خشک زرد ذرے بےتاب ہو کر چمک رہے ہیں۔ واہ، کہو کہو، کہ کمہار کا چاک سماعت کی غرض لیے طواف کر رہا ہے۔ واہ، بہت واہ، واہ، کہو، کہتے کیوں نہیں، جس کو دھڑکن سننا چاہے وہ کہو، جو تم میں بہ رہا اور زبان کی نوک تک آ کر رک رہا وہ کہو، وہ کہو۔ واہ، کہو کہ میں پاس ہوں، کہ تمہارے ساتھ ہوں۔ واہ، 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 میں کہو۔ پاس ہوں تمہارے ساتھ ہوں۔ واہ، یہ میں اس سے پوچھوں گا آپ سے کہ یہ پاس اور ساتھ میں کچھ فرق ہوتا ہے؟ کہو کہ میں پاس ہوں اور کہ تمہارے ساتھ ہوں۔ کہو، جان کیٹس کی زبان میں کہو کہ محبت کا پہلا بوسہ اس کنویں کے پانی جیسا ہوتا جو قحط کے دنوں میں میلوں تک واحد کنواں ہوتا۔ کہو کہ میں اب تک پاس ہوں، یا میں کہوں کہ تمہاری انگلی کے پور کا لمس مجھے ہر نیند سے بیدار کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ، یہ کہوں کہ واہ، میری جان سے جنوں کے درمیان بس تم ہی تم ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میں کہوں پال پارٹس کی زبان میں کیا کہ تمہیں پلٹ کر دیکھنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا ہو کر پھر سے آنکھیں پالے۔ واہ، 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 کہو، کہو، تم بھی کہو تم ہی، کہ تم مجھے دو سانسوں کے درمیان بھی خدا سے مانگتے ہو۔ واہ، کہو، قبانی کی زبان میں کہو واہ، کہ یہ کافی نہیں کہ تم خوبصورت پیدا ہوئی، تمہیں مزید حسین ہونے کے لیے میری باہوں میں رہنا ہوگا۔ واہ، یہ واہ، آخری واہ، بات، واہ، 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 یہ آخری بات جو میں سمجھ پائی، جبران کی زبان میں کہوں کہ دو ایک جیسے انسان مل جائیں تو وہ دنیا میں نہیں سما سکتے۔ کیا کہنے، شکریہ۔ کیا کہنے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پاس اور ساتھ، جی، تو یہ پاس بھی وہی ہوتا ہے اور ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، نہیں، یا کوئی پاس ہوتا ہے ساتھ نہیں ہوتا، ساتھ ہوتا ہے پاس نہیں ہوتا؟ ذرا وضاحت فرمائیے۔ فرق ہے، فرق ہے، ہاں، ساتھ تو آپ کے بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ قافلہ ہو ساتھ ہیں۔ سکتا ہے، بالکل۔ پاس وہ ہوتا ہے جو آپ کو سمجھتا ہے، آپ کے مزاج کو سمجھتا ہے، اور جو ہر قدم پہ آپ کے ساتھ اور پاس ہوتا ہے۔ ساتھ اور پاس ہوتا ہے۔ بڑا جو ہے تو جرأت مندانہ جو ہے آپ کا انداز اس نظم میں جو ہے نظر آیا، اور آپ جو بھی آپ کے تصور میں ہے اس سے جو ہے تو وہ اقرار کرانا چاہتی ہیں کہ وہ اقرار کرے۔ کہو، اس بات کا اقرار کرو جو تم سوچتے ہو اور اقرار نہیں کرتے، کہتے ہو دل میں جو ہے لیے بیٹھے رہتے ہو، بالکل۔ ٹھیک ہے، اس میں حسن کی تعریف بھی کرو اور ساری چیزیں۔ انور صاحب، آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ شاہکار جو شاید آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، 1 2 3 4 کچھ منتخب شاہکار آپ کے جو ہیں تو وہ فن پارے میں ان کو کہوں یا کیا کہوں نظر آ رہے ہیں۔ یہ بلو کلر میں ہیں، جی ہاں، تو یہ کوئی اسٹون کی کوئی خاص قسم ہے؟ جی ہاں، یہ بیسیکلی اردو میں اسے لاجورد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لاجورد، لاجورد، اور انگلش میں لیپس لازولی بولتے ہیں۔ اچھا، اور بلو میرا فیوریٹ کلر ہے۔ بلو میرا بھی فیوریٹ کلر ہے، اور آج آپ کو میری ڈریسنگ سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اور خدا کا پسندیدہ رنگ، خدا کا بھی پسندیدہ رنگ ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اور میں سائنس یہ کہتی ہے یا جو فکشنز یہ کہتی ہیں کہ مردانہ کلر ہے۔ جی بالکل، جی، بالکل۔
تو بس یہ مجھے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس میں لیپس میں ہی کام کروں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اور یہ ابھی لمس کی بات کر رہی تھیں تو یہ اپنے حوالے سے کر رہی تھیں, لیکن ہر آدمی کا اپنا ایک لمس ہے. ہم جب مٹی کو ٹچ کرتے ہیں انگلیوں کی پوریں تو وہ جو لذت محسوس ہوتی ہے, شاید میں چونکہ میں رائٹر نہیں ہوں تو اس الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یقین کرنے کے بہت مزہ آتا ہے. نہیں, آپ بے شک رائٹر نہیں ہیں, لیکن آپ اپنے فن کو, اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو جب اپنے فن پہ, اپنے فن پارے میں اتارتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا, وہ رائٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر میں فرسٹ والی آپ کی جو شاہکار ہے اس میں مجھے شاید نظر آ رہا ہے کہ بسم اللہ جو ہے تو وہ لکھا ہوا ہے, اور اس کی لوح جو جس طرح آپ نے تراشی ہے, تو اس کا بھی پہلے سے کچھ ذہن میں ہوتا ہے یہ کہ جب بس لکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ خود ہی خود آپ کے جو اسٹونز ہیں اس کے اوپر بکھرتا چلا جاتا ہے؟ اصل میں دیکھیں وہی فنون لطیفہ کی بات ہو رہی تھی. بیسیکلی فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے جو بھی افراد ہیں وہ اللہ کی دین ہے. اچھا, سبحان اللہ. آرٹسٹ بنتا نہیں ہے, آرٹسٹ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. چاہے وہ شاعر ہو, چاہے وہ ادیب ہو, چاہے مصور ہو, چاہے گلوکار ہو. تو بیسیکلی جب آپ کام کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ بیسیکلی آمد ہوتی ہے. ہاں, اگر انہیں کہیں کہ ابھی آپ کو شعر کہہ دیں شاید یہ نہیں کہہ پائیں گے, لیکن جب آمد ہوگی نا تو انہوں نے پین پکڑ لینا اور پھر لکھتے چلے جانا ہے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے, ایگزیبیشن کرنے کا ارادہ کیا. جیسے یہ آپ نے آمد کا ذکر کیا, جو شاعر ہوتے ہیں یا نظم لکھتے ہیں تو آمد ہوتی ہے, پین پکڑنا ہے اور لکھتے چلے جانا ہے, تو یہ کوئی گھنٹے, آدھا گھنٹہ, 15-20 منٹ یا اس میں مکمل ہو جاتا ہوگا. لیکن یہ جو آپ کا جو کام جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ مدتوں لیتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے ایک فن پارہ تخلیق کرنے میں؟ بیسیکلی جو اس میں جو کام ہے وہ اگر میں کسی مزدور کو دوں تو وہ بھی کر لے گا, ٹیکنیکل چیز ہے نا, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کریٹیو ہے کہ نہیں, بیلنس میں ہے کہ نہیں, کمپوزیشن کیا ہے, یہ چیزیں وہ ہیں جو آرٹسٹ خود کرتا ہے. یہ آپ سب خود اپنے ہاتھ سے پرفارم کرتے ہیں, اس کی تراش خراش, لوگ, ساری چیزیں, جڑاؤ, بناؤ. بالکل. سب سے پہلے تو اس کی اسکیچنگ ہوتی ہے. اسکیچنگ اسی ٹائم ہوتی ہے جب آمد ہو رہی ہوتی ہے. بہت خوبصورت گفتگو, مزہ آ رہا ہے, لیکن وقت کی کمی آ جاتی ہے. وقت کو ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد ملتے ہیں حنیف سید کی ادبی دنیا میں, اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حنیف سید کی ادبی دنیا میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ ادبی دنیا ہر اتوار کی صبح کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کے تعاون سے آپ کی خدمت میں سجائی جاتی ہے. کرسٹل ہیئر آئل بنانے والوں کا کہنا ہے آپ سے لمبے آپ کے بال, کرسٹل ہیئر آئل کا کمال. کرسٹل ہیئر آئل تمام بڑے میڈیکل اور جنرل اسٹور پر دستیاب ہے. ہماری آج کی ادبی دنیا کا موضوع ہے فنون لطیفہ سے وابستہ اصناف کے معاشرتی اثرات. شریک گفتگو ہیں جانے پہچانے, دنیا بھر میں مانے جانے پہچانے جیم اسٹون آرٹسٹ محترم جناب انور صدیقی صاحب, پرتگال سے خاص طور پر تشریف لائیں, اور بہت ہی مایہ ناز شاعرہ محترمہ ماریہ مہاوش صاحبہ. انور صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو جیمز ہوتے ہیں, یا مطلب پتھر ہی ہوتے ہیں یہ لیکن یہ قیمتی پتھر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے قیمتی پتھر ہوتے ہیں, عام پتھر نہیں ہوتے. اور جو ان پر کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, عام لوگ جو ہیں تو وہ نہیں ہوتے. تو مجھے بتائیں گے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے, جو آپ کی پہلا شاہکار ہے اس میں شاید بسم اللہ لکھا ہے, اور یہ جو دوسرا شاہکار ہے اس میں اللہ لکھا ہے, اور آگے جو دو شاہکار آپ کو اگر کیمرے پر نظر آ رہے ہوں انور صاحب کے, تو ایک میں خدا کا نام الباری لکھا ہے, اور جو ہمارے لیفٹ ہینڈ پر ہے اس میں الف لام میم جو لکھا ہوا ہے. تو میں جو سمجھ پا رہا ہوں آپ کے جو ذہنی رجحان کو, آپ کی علمی قابلیت اپنی جگہ, اس کی سطح کی بلندی پر ہم نہیں جا رہے کہ وہ فن کی کس بلندی پر ہے, لیکن جو رجحان ہے وہ بڑا اسلامی نظر آتا ہے, اور آنا بھی چاہیے بینگ اے مسلم. تو کیا ارادے ہیں؟ ایکچولی کام تو اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن بیسیکلی کام کی میں جو ابتدا تھا وہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہ رہا تھا. سبحان اللہ. جیسا کہ میں گل جی اور صادقین کے ساتھ اور رابعہ زبیری کے ساتھ کافی میں نے ٹائم, صادقین میں ایک نام بہت بڑا نام پاکستان کا, وہ میں بھول رہا تھا, صادقین, ان کے ساتھ میں نے کافی ٹائم گزارا ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی بنائے ہوئے فن پارے مدھم پڑھتے جا رہے ہیں. پتھر کے اوپر انہوں نے لکھائی کی ہے اور کوئی پرزرو نہیں کیا جا رہا انہیں,
تو بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا صادقین نے جو اللہ کے 99 نیمز لکھے ہیں جی جی اس کو میں کنورٹ کروں جیم اسٹون میں, سبحان اور اللہ. ہر ایک نام ایک الگ جیم اسٹون کا ہو, سبحان اللہ, جیسے فیروزہ, سبحان اللہ. یاقوت, لیپس. تو یہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں جیم اسٹون, ذرا بتائیں گے کچھ, مطلب کتنی قسمیں ہوتی ہیں عام اس طور کی پر؟ کوئی وہ اینڈ نہیں ہے, تعداد اینڈ نہیں ہے, متعین یہ نہیں ہے. سمجھ سینکڑوں میں سمجھ لیں. جو عام طور پہ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, زرقن, فیروزہ, روبی, جی جی یہ سب جیم اسٹون ہی جی ہاں, کہلاتے یہ ہیں؟ سب جیم اسٹون میں آتے ہیں. کہلاتے لیکن اس کے علاوہ عقیق ہے, عقیق ہے, جی بالکل. جی ہاں, اور پنہ ہے, بے شمار ہیں, میرا مطلب ہے. اچھا, کیا یہ جو جیمز ہوتے ہیں ہماری زندگی پہ ان کے کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بالکل لوگ یقین نہیں کرتے, لیکن اس میں اثر ہے. آپ یہ دیکھیں نا, بعض آنکھوں سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے, تو اگر آپ کی آنکھوں میں اثر ہے تو پتھر میں تو اثر ہے. آنکھوں سے تو سر دل بھی ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. تو سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے, یاقوت کا ذکر ہے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اپنے پنے کا ذکر ہے, لاجورد کا ذکر ہے. تو ظاہر ہے ان کی اہمیت ہے, تو قرآن شریف میں آیا ہے اس کا نام. اچھا, ایک میں لفظ پڑھ رہا تھا, اسکلپچر پوئٹری. اسکلپچر پوئٹری, اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں, یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے بھی یہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہ لفظ استعمال کیا تھا, اسکلپچر پوئٹری. اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں, یہ کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں یہ زیادہ واضح طور پر یہی جو کچھ مطلب لکھنے کا عمل جو فن پارے کی شکل میں ہوتا ہے, شاید اس کو ہی اسکلپچر پوئٹری جو ہے تو وہ شاید کہتے ہیں. اور ایک موزیک آرٹ, موزائک آرٹ, موزائک آرٹ, جی ہاں, وہ موزائک کیا آرٹ ہوتا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ موزائک آرٹ ہی ہے. اچھا. اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں پلیٹ کے ساتھ پلیٹ لگائے ہوئے, پیس کے ساتھ پیس لگا ہوا ہے, بیک گراؤنڈ پہ, یہ موزائک آرٹ ہے. اچھا, اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ ہے جو بلو ہمیں نظر آ رہا ہے. جی ہاں, وہ موزائک ہے. یہ جیم ہے. جی ہاں, یہ سب جیمز ہیں. یہ جیمز ہے. اور یہ جو اس کے اوپر آپ نے وہ بھی جیمز ہیں. وہ بھی جیمز ہیں. ہاں, اور لائٹ اینڈ ڈارک میں کام کیا ہوا ہے. جی جی. اور لیپس لازوری میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ سے ڈارک تک چلا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں آف وائٹ کلر بھی ہے, اور اس میں پرپل کلر بھی ہے. تو اس کے اندر بہت سارے رنگ ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے, اور اس کے اندر بہت خوبصورتی ہے دوسرے پتھروں کی نسبت. مطلب آپ اپنے خیالات, احساسات اور جذبات کو پتھروں کے ذریعے کینوس پہ یا پتھروں کے ذریعے پتھر پر ہی اتارتے ہیں. اظہار خیال جو ہے وہ پتھر پر ہی کرتے ہیں. اور محترمہ جو ہے وہ اپنے جذبات اور خیالات کا اور احساسات کا اظہار جو ہے وہ قلم کے ذریعے جو ہے تو کرتاس سے ابیض پہ اتارتی ہیں اور اس کا اظہار کرتی ہیں. تو دیکھیں کہ کیسا کرتی ہیں. جو کچھ انہوں نے پہلے سنایا تھا وہ تو بہت ہی اچھا تھا. کہو تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ وہ جو بھی کہیں گی بہت اچھا کہیں گی, کیونکہ وہ بہت اچھا ہی کہتی ہیں. ارشاد عطا ہو. بہت شکریہ. جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا سلوک ڈارک فورمز کی طرف ہے, تو اب میں جو دوسری نظم رومانوی نہیں, رومانوی بھی چلیں اب سنا دوں گی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ دوسرا شیڈ بھی سامنے آ جائے. ارشاد. اس کا عنوان ہے زندگی سے رخصت کی درخواست. زندگی سے رخصت کی درخواست. اپلیکیشنز لکھتے تھے تو ہم درخواست لکھا کرتے تھے. جیسے بھی میں نے شعر پڑھا وسیع شاہ کا کہ زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا, اگر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. تو اس کا عنوان ہے زندگی سے رخصت کی درخواست. بخدمت جناب پروردگار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ, آداب, بہت شکریہ. بخدمت جناب پروردگار کل جہان و کائنات, گزارش عرض ہے کہ فدویہ زندگی سے فقط 2 دن کی رخصت چاہتی ہے. باوجہ شدید کرب اپنی قبر میں 2 دن سو کر گزارنا چاہتی ہے. پروردگار اگرچہ میرا کرب اس ماں کے دکھ سے کہیں کم ہے جو اپنی جوان اولاد کا لاشا دیکھ کر بھی سانس لے رہی ہے. جانتی ہوں کہ میرے کرب کا بوجھ کہیں کم ہے اس مزدور کے شرمندہ اور بھاری قدموں سے جو آج خالی ہاتھ گھر جا رہا ہے. کیا کہنے. اس جوان لڑکی کے کرب سے بھی کوئی مقابلہ نہیں جو جہیز کے انتظار میں سر میں سفیدی بھر رہی ہے. سبحان اللہ, کیا آپ نے جو ہے تو وہ عکاسی کی ہے جو موجودہ معاشرے کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل, بہت خوب. اگرچہ میرا کرب واقعی بہت کم ہے اس بچے کے گرتے آنسوؤں سے جو کم عمری میں ہی روٹی کما رہا ہے اور اپنا بچپن گنوا رہا ہے. میرے کرب کا کسی سے مقابلہ نہیں مگر میرے پروردگار. میں لفظوں کی چوٹ سے بہت تھک گئی ہوں. میں لفظوں کی چوٹ سے بہت تھک گئی ہوں. لفظوں کی چوٹ جو عورت ہونے کی سزا پہ ملی, اس لیے فقط 2 دن کی رخصت درکار ہے.
उम्मीद है आप मदद करेंगे और मेरी वापसी पे मेरे लिए कुछ नया करेंगे, आपकी फर्माबरदार। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। खूब, बहुत इससे लगता है कि आप दूसरा जन्म लेना चाहती हैं जबकि वसी शाह कहते हैं कि अब के मेरा नाम न शामिल करना, मुझे दूसरा जन्म नहीं देना, अगर ये खेल जो है तो वो दोबारा होगा बहुत खूब, तो आप दूसरा जन्म लेना चाहती हैं। अल्लाह ताला, बहुत ही खूबसूरत जो आपने एक दरख्वास्त के अंदाज में जो नज़म अल्लाह ताला के हुजूर जो है तो वो पेश किए, तो यकीनन जो है तो वो एक दुआएं ही हैं इसमें, और वो ज़रूर सुनेगा क्योंकि वो सुनने वाला है, सामे है, उसका एक नाम सामे भी है, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आप ऐसे। लिखेंगे अपने जी, 99 नाम, इंशाल्लाह। और जब दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। सर ये जो बिस्मिल्लाह दूसरे वाले में आपने बिस्मिल्लाह लिखा है, जी हाँ, तो मतलब ये कि थोड़ा सा देखना पड़ता है जब ये आर्ट गिल्डी आपकी सजती होगी तो हर शख्स जो है वो अपने जाविये से जो है तो वो जाविया निगाह से उसको देख रहा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बना रहे होते हैं, आपका अपना जाविया निगाह होता है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ना, ही है। आपका अपना ख्याल या तसव्वुर होता है जो उसको आप ढाल रहे होते जी हैं, हाँ। लेकिन जो देखने वाला है वो अपने जाविया निगाह से जो है तो वो देख रहा होता है। बेशक। तो कितने लोग होते हैं जो मतलब उस चीज़ को समझ पाते हैं जो आप समझाना चाहते हैं? जी बेसिकली आपको पता है आर्ट की बेशुमार किस्में हैं, जी, जी। उनमें से एक एब्स्ट्रैक्ट भी है। एब्स्ट्रैक्ट, जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसकी अपनी फीलिंग्स होती है, अपने हिसाब से वो करता है, तो देखने वाला कुछ भी समझता रहे लेकिन वो अपने हिसाब से कर जाता है। लेकिन मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, सीधा ये अल्लाह लिखा हुआ है, जी जी, और ये वेव्स देख रहे हैं, ये तजल्लियात हैं, अल्लाह अकबर, तजल्लियात हैं जो सुभान आदमी अल्लाह। महसूस करता है, फीलिंग है, एहसास है। नहीं ये आपने बताया, हाँ जी हाँ। बिल्कुल, वेव्स तो आ रही हैं, अल्लाह लिखा हुआ है, और उसके जी हाँ। बाद जो वेव्स आ रही हैं तो जी ये हाँ। आपका कहना है कि ये अल्लाह की तजल्लियात हाँ, हैं, उसमें जो कि लामहदूद हैं, एहसास- और जी हाँ। वहाँ पर आपने आगे ले जाके उसको जो है तो वो बिल्कुल खुला छोड़ हाँ, दिया है छोड़ दिया, कि इनकी कोई हद जो जी है तो वो हाँ, मुकर्रर बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या बिल्कुल। कहने। और ये जो अलबारी आपने लिखा, जी हाँ। और उसका जो लौह मैंने देखी, मतलब उसको हाँ भी जी। समझना मतलब हम जैसे बिल्कुल, कम इल्म लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ी सी वजाहत। जी असल में नॉर्मली आप जब कोई आर्टिस्ट लिखना शुरू करता है, अपने काम को कंप्लीट करता है, या तो ज़मीन पे करता है, सरफेस पे, या डेप्थ में जाके करता है, या रिलीफ में करता है। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने जो ये काम किया एक वक्त डेप्थ में भी गया हूँ और रिलीफ ऊपर भी आया हूँ, और माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत काम हुआ है, और ये बिल्कुल डिफरेंट काम है, इससे पहले ये नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल मेरा बड़ा है कि क्या आपका ज़रिए माश ये जो फ़न है, जी, मतलब एक आपने कहा कि ये वदियत है, अल्लाह ताला की बिल्कुल, देन है, बिल्कुल, शायद जो बिल्कुल। फ़नून लतीफ़ा की कोई भी सिन्फ हो, बिल्कुल। उससे ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स हो, हाँ, बिल्कुल। वो बनता नहीं है, पैदा होता है। जी हाँ, ठीक है ना, तो ऐसे ही है। ये जो कुछ भी है ये अल्लाह ताला की देन ही आप इसको समझते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसको कहा, तो ये आपका ज़रिए माश भी है? नहीं, ये मेरा ज़रिया मुआश नहीं है, मेरा ज़रिया मुआश कुछ और है। लेकिन ये क्या है फिर? ये मेरा जुनून है, जुनून है। मेरा जुनून है, और ये मैं काम 1981 से कर रहा सुभान हूँ, अल्लाह। और जब तक ये मैं करूँ नहीं मुझे तस्कीन नहीं मिलती। क्या ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। सेल्फ सेट। ये अलग है कि आगे जाके मेरा प्रोफेशन बन जाएगा, ठीक है, काम ठीक जब है, बढ़ता है तो, जी। लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं कि मैं कितना कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा। मैं चाहता हूँ जो मैं काम करना चाह रहा हूँ अल्लाह ताला उसमें तरक्की दे मुझे। जो मौजूद जी है, हाँ, बस आप चाहते मेन हैं कि मकसद। उसको अपने अंदर से निकाल के अपनी बिल्कुल, ज़िंदगी बिल्कुल, में जितनी भी अल्लाह ने बिल्कुल। आपको ज़िंदगी अता की है, इन फनपारों की शक्ल में जो है तो बिल्कुल, वो उसको बिल्कुल। ढाल दें, और बिल्कुल। आपका ये काम जो है, मतलब इसको काम कहेंगे, फ़न कहेंगे, जी हाँ, अमर लोगों को लोगों तक तक पहुँचे और उन्हें महसूस हो कि हाँ ये अभी आपने जिक्र किया था गुलजी का और एक सादकैन साहब का, जी, कि उनके जो फनपारे हैं वो डैमेज हो रहे हैं। गुलजी के नहीं, सादकैन ने, सादकैन क्योंकि की। वो बेसिकली मार्कर्स में काम करते थे। जी, जी। तो पत्थरों के ऊपर उन्होंने जो अल्लाह के नाम जो आयतें लिखी हैं, तो रोशनी की वजह से वो मध्यम पड़ती जा रही हैं। ओके। अच्छा, दूसरे मुल्कों में जैसे मैं हॉलैंड था, तो वन गॉफ के जो पेंटिंग्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसे प्रिजर्व किया हुआ है, यहाँ तक कि किसी को तस्वीर उतारने की इजाज़त नहीं है कि उस पर अगर लाइट फ्लैश पड़ेगी तो उस पर असर अंदाज होगा। तो यहाँ तो सूरज की इतनी रोशनी है कि जो उन्होंने काम किया था, जो उसकी फ्रेशनेस थी वो ख़त्म होती जा रही है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम लोग आर्टिस्ट हैं, तो आर्ट फना हो रहा होता है, आर्ट फना हो रहा है तो बड़ा दिल दुखता है, क्योंकि हम तो
सादकान के कदमों की खाक भी सुभान नहीं, अल्लाह, सुभान यकीन अल्लाह। जाने। नहीं, आपका एक बहुत बड़ा नाम, ये आपकी कसरे नफसी तो से आप काम ले रहे हैं। बस- मतलब ये जो काम मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यूनिक और यकता है। किसी ने मिट्टी से किया, किसी ने आपने बताया कि जो है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी और चीज़ से किया, कलम से किया, रंगों से किया, तो और आप जो है तो वो जेम्स से कर रहे हैं। ये मुझे बताइए। ये सोच के मैं 99 नेम्स जो सादकान ने लिखे हैं उसको अपने पत्थरों में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक दुनिया कायम है ये पत्थर नहीं टूटेंगे, कि अल्लाह के बनाए हुए पत्थर हैं बेशक। और ये चलते रहेंगे। ये खत्म बहुत नहीं। ज़्यादा पायदार होगा। जी ये हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। आपके जो शाकार होंगे, जो जी, नमूने जी। हैं, ये जी बहुत हाँ। पायदार हैं, लॉन्ग बिल्कुल, लास्टिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, एक बिल्कुल। सवाल बड़ा मेरा जहन में आ रहा है कि ये जो जेम्स होते हैं, ये तो कीमती पत्थर कहलाते जी हाँ, हैं ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो बहुत महंगे होते होंगे, बिल्कुल, इसमें कोई शक बहुत नहीं। महंगे होते होंगे। बिल्कुल, फिर उसके ऐसे ही। बाद उस पर इतनी कारीगरी, फिर मतलब इतने फ़न का इजहार, तो जी हाँ। ये कहाँ तक पहुँचती है इसकी कीमत? एक बस ये अंदाज़न कीमत क्या जी, हदिया ही समझ लें, ये तो मोहब्बत है। कुछ लोग डोनेट कर देते हैं, कुछ चीज़ें मैं ले लेता हूँ, इस तरह से सिलसिला चलता है। बल्कि अगर मैं इसको यूं कहूं कि ये अनमोल होता है, अनमोल इसकी है, कोई बिल्कुल। कीमत नहीं होती। हकीकत है। ये देखने वाले की निगाह, जी हाँ। ये कदरदान, बिल्कुल, ये हकीकत। कदरदान का मतलाशी होता है कि बिल्कुल, इसको अगर कोई बिल्कुल। कदरदान मिल जाए तो फिर जो है जी तो हाँ। वो इसकी कीमत को समझ सकता है, या जी मतलब हाँ। इसकी कद्र और कीमत को, सिर्फ कीमत ही नहीं, बिल्कुल, इसकी कद्र कद्र कीमत, को जो है तो वो समझ हकीकत सकता है। है। कीमत को अगर जी हम हाँ। हटा भी दें, हम उसको, बिल्कुल। आपने कहा कि मेरे जरिए माश भी नहीं है, जी हाँ। तो कोई कदरदान ही होगा जो इसकी कद्र को जो है तो वो समझ सकेगा। इंशाल्लाह, हर एक इंशाल्लाह। के समझ में शायद आने वाली जी ये हाँ। बात भी नहीं है। मुझे बड़ी अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जो 99 नेम्स मैं कंप्लीट अल्लाह, करूंगा, सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कंप्लीट होने से पहले ही कोई अल्लाह का बंदा मुझे ऑफर कर देगा कि ये हम सुभान अल्लाह। इस पे काम कर रहे हैं, आप हमें दे सुभान दें। अल्लाह। और अगर ये 99 नेम इन जेम्स, अच्छा एक ही पत्थर पे लिखेंगे या नहीं, हर नाम अलग में, अगर एक में फिरोजा लगा हुआ है तो हाँ, फिर हाँ। दोबारा फिरोजा नहीं आएगा। वाह, अगर एक में जुमरुद लगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। क्या कहने, इस तरह से मैं क्या सबको इस तरह कहने, से, क्या? तो अल्लाह की शान में ये सुभान मकसद है अल्लाह, कि हम सुभान क्या अल्लाह। सर ये आप चीज़ तो है। अगर ये काम कर गए तो इंशाल्लाह। उनकी भी मतलब ये किस्मत कि जाग जाएगी। जन्नत जो है तो वो अल्लाह ताला आप आपके ये देखें ना, अगर आपसे वो फरमाएगा कि कौन से दरवाजे से इंशाल्लाह, जो है तो वो जाना चाहते हैं। इंशाल्लाह, अल्लाह फरमाइए। ताला अपनी रहमतों में रखे। लेकिन ये जो मेरा इरादा है ये मस्जिद बने, उसमें ये लगे तो दुनिया की पहली मस्जिद होगी जिसके अंदर अल्लाह के 99 नेम सुभान होंगे अल्लाह, और हर नाम सुभान अलग अल्लाह। हमारी जेमस्टोन दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह, अपने इस इंशाल्लाह। अजीम मुझे उम्मीद मकसद है अल्लाह में की जो है राह तो वो से। कामयाब करे, और ज़रूर करेगा, इंशाल्लाह, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है तो बिल्कुल, ज़ात बिल्कुल। खुदाबंदी से है। और जब हाँ। किसी लगाव के तहत, उसकी बिल्कुल। ज़ात से लगाव के तहत कोई काम किया जाए, जिसमें बंदों की भी फलाह और बहबूद शामिल हो, उनके लिए एक बिल्कुल। मैसेज हो, उनके लिए एक सबक हो, तो अल्लाह ताला जो है तो वो अपनी रहमतें और बरकतें ज़रूर नाजिल करता है, बहुत खुश होता है, पसंद फरमाता है, और ऐसे ऐसे तरीक़ों से जो है तो वो मदद करता है हमारी, जो हमारे गुमान में भी जो है वो नहीं होते। महविश, क्या खूबसूरत आप कहती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रोमानवी हो, थोड़ा माहौल। इस तरह अभी इन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट, आप जब कोई आर्टिस्ट उसे एब्स्ट्रैक्ट में अपने फीलिंग का इजहार जब कर देता है, तो एब्स्ट्रैक्ट में इतनी वुसअत होती है कि हर देखने वाला उसको अपने ही अंदाज में, अपनी कैफियत के हिसाब से लेता है। तो उसमें लिखने वाला अपनी कैफियत के हिसाब से लिखता है और पढ़ने वाला अपनी कैफियत के। देखिए, फ़न की कोई भी सिन्फ आप ले लें जी, मैं अगर कलम से कोई चीज़ लिख रही हूँ, वो मेरी कैफियत नामुमकिन है कि आप उसको मिनो अन उसी तरह लें, समझ सकते आप हैं, उसको बेशक। अपनी कैफियत के हिसाब से बिल्कुल। महसूस ये करेंगे। तो मैंने पहली वाज़ेह कर दिया ना कि हाँ। जो सोच की बुलंदी, जो सतह आपकी है, आप लोगों की है, अदब वालों की है, या फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की है, वो तो हमारी कम इल्म लोगों की या नाअहल लोगों की हो ही नहीं सकती। जहाँ पर हमारी सोच और कैफियत ख़त्म होती है, वहाँ पर आपकी सोच जो है तो वो शुरू होती है। अता हो जाए। चलिए, जो अभी आपने एक शेर आगाज़ में पढ़ा था तारुफ में, तो वही गज़ल में सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये दुनिया किस लिए हमको यूं आजमाती है, ये दुनिया किस लिए हमको यूं आजमाती है, दुआए लब भी न जाने कहाँ को जाती है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान बहुत अल्लाह। खूब। तुम्हारे उठ के यूं जाने से कुछ नहीं होता, आहा, तुम्हारे उठ के यूं जाने से कुछ नहीं होता। क्या कहने, क्या बस इतना होता है कि तन्हाई तन्हाई लौट आती है। क्या कहने, क्या कहने। ये इज्तनाब मोहब्बत ये तेरी पहलू तही, ये इज्तनाब मोहब्बत ये तेरी पहलू तही, इशारा है कि मोहब्बत भी हादसाती है, मोहब्बत भी हार जाती है, हादसाती है। हादसाती है। साथ ये इज्तनाब मोहब्बत ये तेरी पहलू तही, इशारा है कि मोहब्बत भी हादसाती है। वो आहू चश्म उसे आरजू से क्या निस्बत, वाह, वो आहू चश्म उसे आरजू से क्या निस्बत, फसाना वो नहीं
दुनिया बनाई जाती है। वाह 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 वाह। ज़रूरी क्या है कि महविश तवज्जो दे इस पर, ज़रूरी क्या है कि महविश तवज्जो दे उस पर, है उम्र कैसी कि यूं भी बेसबाती है। बेसबा, ये गज़ल ही हुई ना? तो जी बिल्कुल, ये आप गज़ल कहती हैं है। कि गज़ल आप कम कहती हैं, जी। लेकिन आप कहा करें क्योंकि इतनी खूबसूरत गज़ल कहती हैं। और मतलब ये कि ख़वातीन, मैं समझता हूँ कि जब गज़ल पढ़ती हैं तो ज़्यादा मुतासिर करती है उनकी गज़ल। मतलब मेरा अपना ज़ाती मुझे तो ज़्यादा अपील करती है। मर्द हज़ार भी पढ़ते हैं तो वो भी अपील करते हैं, लेकिन जब ख़वातीन कोई अच्छी गज़ल पढ़ती हैं, शायरा, हमारी देखिए शायरा, फ़नून लतीफ़ा, आप लोग बार बार हम लोग एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ़नून लतीफ़ा वो लतीफ़ एहसास और फिर उसको इजहार जब आप करते हैं और वो फ़न बन जाए, तो वो जो लताफत है तो यकीनन वो सिन्फ़े नाज़ुक का ज़्यादा ख़ासा है। वाह क्या वज़ाहत फरमाई आपने मेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या आपने जो तो उसकी वज़ाहत फरमाई। तो सर बताइए कि ये जो 99 नाम आप लिखने का इरादा रखते हैं अल्लाह ताला के, तो अगर अल्लाह की मदद और रहमत आपके शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह ताला, और मैं चाहूँगा कि अरबाब इक़्तिदार से गवर्नमेंट की सतह पर भी कि आपकी जो है तो वो पजीराई की जाए, और जहाँ तक भी मुमकिन हो ताउन जो है तो वो गवर्नमेंट का आपको हासिल हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा बहुत प्रोग्राम है आपका, बहुत ही मतलब कीमत आएगी इसके ऊपर, लागत आएगी, जो वक्त आपका और जो फ़नी सलाहियतें सब होंगी वो तो उसकी तो कोई कीमत का तयन नहीं है, उसकी तो कोई कीमत ना दे सकता है ना वो उसकी कोई कीमत मुतय्यन कर सकता है। लेकिन जो जितने सारे आपने 99 आपने कहा कि हर फनपारा जो है वो एक अलग नगीने का पर होगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो तो कीमत आएगी। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में जो है तो वो कामयाब करे। तो अंदाज़ा है कि अगर आपको वसाइल मुहैया हो जाएं तो कितने दिन में आप अपने इस सब्जेक्ट को मुकम्मल कर लें? देखिए, इस सब्जेक्ट पे मैं 2 साल से मैं लगा हुआ हूँ और कंटिन्यू काम कर रहा हूँ मैं, सुभान अल्लाह। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से नेक्स्ट ईयर मैं कंप्लीट कर लूँगा। एक साल में आप ये मुकम्मल करें। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसको कंप्लीट करने के बाद मोल्ड तैयार होता है। ठीक है। मोल्ड तैयार जब हो जाता है तो फिर इतना मुश्किल काम नहीं रहता, क्योंकि उसमें सिर्फ भराई करनी होती है। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में ये सारा कंप्लीट कर लूँगा। अगर आपको वसाइल अगर आपके पूरे हो जाते हैं तो आप इस सारे काम को एक साल में मुकम्मल। अच्छा, आपने एक बात बताई कि ये आपका ज़रिए माश भी नहीं है, तो ज़रिए माश आपका कुछ और है, उस तरफ नहीं जाते। जी। तो मतलब फ़िक्र माश और तलाश माश में एक अच्छा खासा वक्त लगता है। मुझे तो 12 घंटे रोज़ाना लगते हैं जब कहीं जाके जो है तो वो मामला जो है तो वो चल पाते हैं महंगाई के दौर में। तो उसके बाद इतना वक्त आपको मिल जाता है या मिल जाएगा कि आप इसको एक साल में मुकम्मल कर लेंगे? क्योंकि मुझे जो नज़र आता है तो मैं कहता हूँ कि मतलब ये काम अगर मुझे दे दी जाए तो मैं तो शायद ज़िंदगी भर भी मुकम्मल ना कर सकूँ, लेकिन कितना एक फनपारे को तश्कील करने में, ढालने में अंदाज़न कितना वक्त लगता है? अगर जैसे आपने ये अल्लाह ही लिखा है तो कितना वक्त लगा होगा आपको ये लिखने में? एक्चुअली ये होता है कि अगर आप एक काम को शुरू कर दें तो उसमें टाइम लग जाता है अच्छा खासा, तो बेहतर ये होता है कि 3-4 स्केच एक साथ करके ना फिर उस पर काम शुरू हो जाता है, तो उस हवाले से फिर टाइम ज़रा कम हो जाता है। हमारी दुआ है, अब कोशिश तो बहुत थी कि गुफ्तगू जारी रहे और बहुत ही प्यारी खूबसूरत गुफ्तगू और बहुत ही बड़ा मौजू, और जिस तरह आप दोनों हजरात ने मौजू का जो है वो अहाता किया है मेरे प्रोग्राम को, एक तो आपकी आमद ने और आप लोगों की गुफ्तगू ने जो है तो इस अदबी दुनिया को 4 चांद लगा दिए हैं। वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर है। चाहूँगा कि कोई मैसेज फ़नून लतीफ़ा के हवाले से नौजवान नस्ल को, जो आपने कहा कि कलम से और किताब से हमारा रिश्ता जो है वो दूर हो रहा है, उस लम्स से हम जो है तो वो दूर होते चले जा रहे हैं, जो किताब का लम्स है, उंगलियों के पोरों का कलम का लम्स है, तो कुछ कोई मैसेज छोटा सा देना चाहें सुनने वालों के लिए? नौजवानों से ज़्यादा मैं नौजवानों के वालिदैन या उनके जो बड़े हैं उनको देना चाहूँगी, क्योंकि वो उस दौर से को देख चुके हैं और गुजर चुके हैं। तो जो नाआशना है उनसे आप फ़ौरन तवक्को करें वो मुश्किल है। तो जो उनके बड़े हैं, वालिदैन हैं, उनको अब बाशऊर होना पड़ेगा और उस पिक्चर को, उस एहसास को जो है अपने औलादों के सामने, जो नौजवान हैं हमारी आज की, उनके सामने पोर्ट्रेट उनको हम समराइज़ कर लें कि वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो जो भी उनके बच्चे हैं, वालिदैन और असातिज़ा की, कलम और किताब से उनका रिश्ता जो है तो वो मजबूत करें। ठीक है, बिल्कुल सोशल मीडिया की अहमियत से बिल्कुल कतई इनकार नहीं है, सेलुलर डिजिटल दुनिया से कतई वो आज की ज़रूरत भी है, ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन
جو قلم اور کتاب سے جو دوری ہے یہ جو ہے تو یہ تنزلی کی جو ہے علامت ہے. آپ سالگرہوں پہ تحفے کتاب میں دیجئے بچوں کو، بجائے اس کے کہ گیجٹس آپ دیں، آپ کتاب دیجئے تو ہی احساس ہوگا. کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں پروین شاکر کی خوشبو پڑھ رہا تھا تو اس میں جو کسی نے اظہار خیال کیا تھا، مجھے نام یاد نہیں ہے، شاید احمد نظیم قاسمی ان پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے تحفوں میں ایک خوبصورت تحفے کا، خوشبو کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ خوبصورت تحفے کا جو تو سر دو لفظ بس یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا اور میٹرو چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم مہیا کیا. اور ایک شعر سے ختم کرتا ہوں اپنے لفظوں کو. ریت سے بت نہ بنا میرے اچھے فنکار، ریت سے بت نہ بنا میرے اچھے فنکار، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. کیا کہنے، ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر لا دوں. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے حنیف سعید کی ادبی دنیا میں. ہمارا آج کا موضوع تھا فنون لطیفہ کی مختلف اصناف کے معاشرے پر اثرات، اور اس موضوع پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی جناب انور صدیق صاحب نے اور محترمہ ماریہ مہوش صاحبہ نے. اور سمرائز اور انور صدیق صاحب کے جو کنسیپٹ ہے، جو ان کے ذہن میں پلان ہے اپنے فن کو لے کے، فن پاروں کے لے کے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو اس طرح کے کینوس پہ جو یونیک پتھر کہلاتے ہیں، جیمز جن کو کہلاتے ہیں، ان کو ڈھال سکیں، اپنے فن کو جو ہے تو وہ اس پر پیش کر سکیں، اور کوئی مسجد میں یا کسی ایسی جگہ جو ہے تو وہ نمایاں ہوں، اور یہ کام ان کا جو ہے تو وہ امر ہو جائے، وہ رہیں. ظاہر ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، متعین ہے، نیند کی رات بھر نہیں آتی وہ اپنی جگہ، لیکن فن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. فنکار مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، زندگی سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کا فن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور اس دعا کے ساتھ کہ تمام فنکاروں کا فن جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، اور یہ سارے فنکار ہماری ادبی دنیا کو اسی طرح جو ہے تو چمکاتے دمکاتے رہیں، درخشاں ستارے ہمارے درمیان چمکتے رہیں، ہماری ادبی دنیا کا سفر بڑھتا رہے. ڈاکٹر حنیف سعید کی ادبی دنیا سے ڈاکٹر حنیف سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.